دوبارہ بھی جہاں چاہے حملہ کرنے کے لائق ہیں اور حق رکھتے ہیں کر سکتے ہیں. اس کے بعد آپ کو وہ کون سی یقین دہانی کروائی جائے جس سے ہم سمجھیں کہ ہم غیر محفوظ ہیں؟ سب کچھ تو ہو رہا ہے. وہ پاکستان کو دشمن پہلے دن سے سمجھتے تھے، لیکن ان کو ڈپلومیسی اس طرح کی گئی کہ ان کو اپنا ساتھی سمجھنے لگ گئے بظاہر ان سے کام لینے کے لیے. اب جب ان کو ڈراپ سین نظر آ رہا ہے کہ ہم وہاں سے ہار رہے ہیں، روزانہ ان کو جوتے پڑتے ہیں، روزانہ درجنوں کی تعداد میں افغانستان میں مرتے ہیں، ان کے جہاز گرتے ہیں. کل تک میڈیا کا گلا گھونٹ دیا جاتا تھا، اب میڈیا بھی مجبور ہو کر کچھ نہ کچھ خبریں لگا دیتا ہے. آج وہاں ان کی یہ درگت بن رہی ہے، اس کا وہ سارا بدلہ آپ سے لینا چاہتے ہیں. اس لیے کہ ساری کامیابی کا راز، اس کا چہرہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ پر. وہ مرنے والے نے اس کے اسپیشل ایئر کی جو آیا تھا یہاں، اس نے مرتے وقت کہا تھا، اس کو کسی نے کہا تو بوسنیا میں کامیاب ہوا، دوسرے مارکوں میں مسلمانوں کے خلاف کامیاب ہوا، پاکستان میں افغانستان میں تمہیں کیا ہو گیا؟ کہنے لگا ان سب مارکوں میں اس علاقے میں کوئی پاکستان نہیں تھا، اس مارکے میں اس کی بغل میں پاکستان ہے، یہاں ہم کچھ نہیں کر سکتے، بس ایک شکل ہے کہ فوجیں واپس اڑا دیں. آپ کو وہ باقاعدہ مجرم سمجھتے ہیں، آپ کے باقاعدہ خلاف وہ محاذرائی کر رہے ہیں. دو پہلوان لڑتے ہیں، ایک گر جاتا ہے اور دوسرا کہتا ہے میں نے تمہیں گرا دیا، وہ کہتا ہے نہیں میرا پاؤں پھسل گیا تھا. کہتا اچھا پھر ایک بار پھر آ جاؤ، دوسرا راؤنڈ کھیل دیتے ہیں، وہ پھر گرا دیتا ہے، وہ پھر یہی بات کہتا ہے، وہ پھر گرا دیتا ہے. ہم سمجھتے تھے کہ شاید قبائلی علاقے پاکستان کا حصہ نہیں ہے تو چلو کوئی بات نہیں، وہ آگے بڑھتے چلے گئے، وہ آپ کے دارالحکومت تک پہنچ گئے، وہ آگے دور تک آ چکے ہیں. اب کون سی کسر باقی رہ گئی ہے کہ ہم اپنے آپ کو تیار کریں؟ یاد رکھو ملین کی تعداد میں افغانستان اور عراق میں مسلمان شہید ہو چکے ہیں، تقریباً 2 ملین صرف عراق میں شہید ہو چکے ہیں. مرغیوں کی طرح، بکریوں کی طرح گولے آتے ہیں، بلڈنگیں گرتی ہیں، لوگ مر جاتے ہیں، بچے شہید ہو جاتے ہیں، عورتیں مر جاتی ہیں. ایک یہ انداز ہے مرنے کا، اور ایک یہ انداز ہے کہ 10 بھی کافی ہوتے ہیں. ملین نہیں چاہیے. یہ 2 ملین کی قربانی اگر دشمن سے لڑتے ہوئے ہوئی ہوتی تو آج پوری دنیا سے کفر کا صفایا ہو چکا ہوتا. جاؤ پوری تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام نے آج سے زیادہ دنیا فتح کی اور وہاں 1 لاکھ بھی دشمن نہیں مرا ہوگا، 1 لاکھ بھی دشمن نہیں مرا ہوگا. اور یہاں ایک ملک چھوٹے سے میں 20-20 لاکھ مسلمان شہید ہو رہے ہیں. یہ فرق ہے جہاد اور دہشت گردی میں. جب دشمن آتا ہے وہ اپنے کفر کا کلمہ نافذ کرنا چاہتا ہے، وہ انسانوں کو ٹارگٹ کرتا ہے، اور جب اسلام آتا ہے تو انسان ٹارگٹ نہیں ہوتے، کفر ٹارگٹ ہوتا ہے. اور بہت تھوڑی کیجویلٹی کے بعد اللہ تعالیٰ نے غلبہ دے دیا. آج ہی سے زیادہ دنیا فتح ہوئی. آپ ایک مار کے دشمن کی مرنے والوں کی تعداد دیکھ لو. یہ مت سمجھو کہ دشمن تھوڑی تعداد میں تھا. ایک مارکے میں 2 لاکھ اور 3 لاکھ تک بھی دشمن آیا ہے. سابقیہ میں دیکھ لو، تبوک میں تو آیا نہیں، موسیٰ میں دیکھ لو 2-2 لاکھ کی تعداد میں بھی آیا ہے، لیکن سینکڑوں بھی نہیں، سسیوں کیجویلٹیز ہوئی، ان کی میتیں ہوئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمایا. تو میرے عزیز بھائیوں، مرغیوں کی طرح مرنے کی بجائے لڑ کر مقابلہ کر کے
اپنی جان کی حفاظت کے لیے، اپنے مال کی حفاظت کے لیے، اپنی عزت اور آبرو کی حفاظت کے لیے اگر تیار ہو جاؤ گے تو انشاءاللہ یہ تمام وہ شکلیں ہیں جس سے اللہ شہادتیں دیتا ہے۔ یہ راستہ یہ نیکیوں کا راستہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ساتھی نے ایک اونٹنی پیش کی، مہار ڈالی ہوئی، لگام ڈالی ہوئی اونٹنی پیش کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تجھے جنت میں اس کے بدلے 70 اونٹنیاں دے گا اور سب کو لگام ڈال کر دے گا۔ جان اور مال منڈی میں آیا ہے، دیکھو اس کا کون زیادہ ریٹ لگاتا ہے۔ ایک آدمی اپنی تنظیم کے لیے جان دے رہا ہے، دیتے ہیں روزانہ، وہ کیا کر دیں گے اس کو۔ ایک آدمی کسی کا مال چھینتا ہے، وہ گولی مار دیتے ہیں، کتنے میں گیا۔ ایک آدمی بوڑھا ہو کر ایڑیاں رگڑ کر مر جاتا ہے، کیا قیمت ہوئی اس کی۔ ایک آدمی رب الجلال کو جان واپس کرتا ہے، اس کی اللہ کیا قیمت لگاتا ہے۔ اللہ اکبر کہا، یہ نکلا گھر سے، اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، اللہ ہے کہ ساری رات کا قیام مسلسل کرے اور ہمیشہ روزے رکھے تو مقابلہ ہو سکتا ہے۔ یہ دونوں کام کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ ساری رات جاگا نہیں جا سکتا، سارے دن روزے نہیں رکھے جا سکتے۔ جب یہ کام کوئی نہیں کر سکتا تو اس کا مقابلہ بھی کوئی نہیں کر سکتا۔ نکلا، گھوڑے پر سوار ہوا، گھوڑے کے پاؤں مٹی سے ٹکرائے، اور آدیات ذبحًا فالموریات قدحًا فالمغیرات صبحًا فأثرن به نقعًا، فرمایا وہ پاؤں کے ساتھ غبار اڑاتے ہیں۔ اللہ ان گھوڑوں کی قسم اٹھاتا ہے، اور وہ غبار کتنا قیمتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کے راستے کا غبار اور جہنم کا دھواں کسی کی ناک میں جمع نہیں ہو سکتا۔ اگر غبار فی سبیل اللہ پڑ گیا تو دھواں نہیں آ سکتا۔ ابھی کچھ نہیں کیا، ابھی خالی نکلا ہے، اپنے محلے گلی میں جا رہا ہے، غبار اڑتی ہے، پہلا سرٹیفکیٹ دے دیا جاتا ہے کہ تیرے ناک میں غبار آ گئی، اب یہاں جہنم کا دھواں نہیں آ سکتا۔ آگے نکلا، اللہ اکبر، وادی کراس کی، بھوک لگ گئی، پیاس لگ گئی، تھکاوٹ ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ گن گن کر سب کے اجر لکھ دیتا ہے۔ ذالک بأنہم لا یصیبہم ظمأ ولا نصب ولا مخمصۃ فی سبیل اللہ، ان کو پیاس لگے، ان کو تھکاوٹ ہو، ان کو بھوک لگ جائے، اللہ ہر ایک کا اجر لکھتا ہے۔ ولا یقطعون وادیا، وادی کراس کرے اس کا اللہ اجر لکھتا ہے۔ ولا ینالون من عدو لیلا، دشمن کا نقصان کرے تو اللہ اجر لکھتا ہے۔ ولا یدعون موضع یغیظ الکفار، وہ قدم اٹھائے جس کے قدم اٹھنے سے کافر پریشان ہو، اللہ اس کے ایک ایک قدم پر اجر لکھتا ہے۔ ایسی نیکی آپ کو کسی اور عبادت میں نہیں ملیں گی۔ دشمن کا نقصان کیا، فیقتلون ویقتلون، اللہ اکبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہ ایک اور سرٹیفکیٹ دے دیتا ہے، لا یجتمع کافر وقاتلہ فی النار ابدا، جس نے ایک کافر قتل کر دیا وہ اس کے ساتھ جہنم میں جمع نہیں ہو سکتا۔ ڈگری مل گئی، جس کو قتل کیا وہ بھی جہنم میں جائے اور جس نے قتل کیا وہ بھی جائے، یہ جمع نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر، آگے بڑھا، ہر میدان میں پروٹوکول ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علیکم بالجہاد، جہاد فی سبیل اللہ کیا کرو، فإن اللہ یذہب بہ الہم والغم، اللہ اس کے ذریعے بندے کی ٹینشنیں ختم کر دیتا ہے، غم دور ہو جاتے ہیں، غم غلط ہو جاتے ہیں، انسان فریش رہتا ہے۔ اور آج آپ کمپیئر کر کے دیکھ لو، دنیا کے جھنجٹ میں پڑنے والا
اور اللہ کے راستے کا مجاہد ان کی شکل ہی بتا دیتی ہے کہ کون غموں میں گھرا ہوا ہے اور کون جس کو کوئی ٹینشن نہیں ہے، حالانکہ وہ دشمن کے سامنے ہے، وہ تلواروں کے سائے میں ہے، وہ توپوں کی دھار کے سامنے ہے، وہ گولیوں کی بچھاڑ کے سامنے ہے، وہ تلواروں کے سائے میں ہے، اس کے باوجود خوش ہے، اس کو کوئی فکر نہیں، اس کو کوئی پرواہ نہیں، اور ہم ہر طرف سے سیکورٹی اور ہر چیزوں کی سہولتیں لینے کے باوجود پریشان رہتے ہیں۔ اور میں اس راستے پہ آ جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہارے ہم اور غم دور کر دے گا۔ ایک آدمی حالت اس کی خراب ہے، بال بکھرے ہوئے، پراگندہ جسم ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جنت وہ تلواروں کے سائے میں رکھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان ابواب الجنت تحت ظلال السیوف، جنت کا دروازہ تلوار کے نیچے ہے۔ کہتا پھر بتانا؟ کہا ہاں تلوار کے نیچے ہے۔ مارنا تو ویسے تیار تھا، قبر سے تلوار کو نکالا اور قبر کو توڑ دیا کہ آج کے بعد یہ تلوار اس میں دوبارہ نہیں آئے گی۔ مار کے لے گیا، لڑتا ہوا، دسیوں کو کاٹتا ہوا شہید ہوا۔ ادھر عمیر بن حمام ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سارعوا الی جنت الی مغفرۃ من ربکم وجنہ، اللہ کی بخشش اور اس کی جنت کی طرف جلدی کرو، اور اس جنت کی طرف جلدی کرو عرض السماوات والارض، جس کی چوڑائی زمین و آسمان سے زیادہ ہے۔ کہتا واہ واہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں واہ واہ کا کیا مطلب؟ کہتا ہے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے مجھے مل جائے۔ فرمایا جاؤ میں تیری جنت کی شہادت دیتا ہوں تو جنتی ہے۔ آگے بڑھا، جلدی جلدی بھوک لگی ہوئی تھی، اپنے بیگ سے نکال کر کھجوریں کھانے لگ گیا۔ پھر سوچتا ہے، کہتا ہے اچھا تو جب جنت مل رہی ہے، جب منزل مل رہی ہے، جب پاس ہو رہا ہوں، جب ڈگری مل رہی ہے، تو امتحان گاہ میں بیٹھنے کی کیا ضرورت ہے؟ امتحان گاہ میں تو وہ بیٹھے جو پرچہ دینا چاہتا ہو، مجھے میری تو چھوٹ آ چکی کہ تو جنتی ہے۔